الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال تعالی فی مقام آخر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے ہم سے کہ اس طرح ایمان لائیں جیسے صحابہ کرام ایمان لائیں۔ دو لفظ ہیں، ایک لفظ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر ایمان لائیں جن چیزوں پر صحابہ کرام ایمان لائے۔ جن چیزوں پر ایمان لایا جاتا ہے اس کو مومن بھی کہتے ہیں علماء کی اصطلاح میں، کہ مومن بھی تمہارا اور صحابہ کرام کا برابر ہونا چاہیے۔ جن جن چیزوں کو صحابہ کرام نے مانا ہے ان سب کو تم بھی مانو، یہ ایمان کے لیے شرط ہے۔ ان میں سے اگر ایک چیز کو بھی ہم نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا ہے، رسالت کو ماننا ہے، قیامت کو ماننا ہے، ملائکہ کو ماننا ہے، کتابوں کو ماننا ہے، آخرت کو ماننا ہے، تقدیر کو ماننا، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مومن بھی میں صحابہ کرام اور ہم برابر ہیں، لیکن دوسری چیز ہے کیفیت ایمان، کہ مومن بھی میں تو برابری ہے، کیفیت بھی تمہاری اس طرح کی ہونی چاہیے۔ جس انداز سے، جس کیفیت سے صحابہ کرام کا ایمان تھا اس طرح کا ایمان ہوگا تو پھر کامل ہدایت والے شمار ہوگی۔ فقد اہتدوا، یہ اس میں کمی ہے اور یہ کمی سمجھنی بھی ہے اور پھر اس کو دور کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے اور اس کی تشخیص کرنی ہے کہ وہ کمی کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے، اور اس کے ازالے کا طریقہ سوچنا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام ایمان لاتے تھے شعوری طور پر، اور ہم مومن ہیں غیر شعوری طور پر۔ سب سے پہلی خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ شعوری طور پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے ایک اور مذہب پر کاربند تھے اور اس کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ ان کو کہا گیا کہ یہ مذہب غلط ہے، جھوٹا ہے، دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہے اور اس کو چھوڑنا ہے۔ صرف چھوڑنا نہیں ہے، غلط کہہ کے چھوڑنا ہے، جھوٹا مان کے چھوڑنا ہے۔ اور اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دین اور مذہب عطا کر رہے ہیں اس کو سچا سمجھ کے، نجات دہندہ سمجھ کے اس کو ماننا بھی ہے، اس کے مطابق زندگی بھی گزارنی۔ اب کسی آدمی کے لیے مذہب تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ زندگی کا ایک بہت بڑا موڑ ہوتا ہے کہ آدمی اپنا دین اور مذہب اور قبلہ تبدیل کرے۔ تو یہ فیصلہ صحابہ کرام کے لیے ایک شعوری فیصلہ تھا۔ اس کو تھوڑا سا مثال سے سمجھانے کے لیے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، جناب عبداللہ جوان ہوئے تو ان کے والد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دادا خواجہ عبد المطلب فکر ہوئی کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے، اس کی شادی کا پروگرام بناؤ۔ تو مدینہ منورہ میں ان کے ننیال تھے، تو وہاں رشتے کے لیے گئے، اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے۔ اور وہاں دو بھائی تھے، ایک کا نام وہب اور ایک کا نام وہیب، اور دونوں کی ہاں بیٹیاں تھیں اور دونوں کی بیٹیاں جوان تھیں۔
عبد المطلب کے اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ کئی بیٹے ہیں، تو بیٹے کے رشتے کے لیے، بیٹے کی شادی کے لیے وہاں حاضر ہوئے مدینہ منورہ میں، لیکن جب دیکھا کہ دونوں بھائیوں کی بیٹیاں جوان ہیں تو ایک بیٹی کا رشتہ بیٹے کے لیے مانگ لیا اور ایک کا رشتہ اپنے لیے مانگ لیا خواجہ عبد المطلب نے۔ آمنہ بنت وہب یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہے، تو وہب کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے، اور وہیب دوسرا بھائی اس کی بیٹی کا رشتہ اپنے لیے لے لیا، اور دونوں براتیں اکٹھی ہو گئیں، بیٹے کی اور باپ کی، اور دونوں کو آگے اللہ نے بیٹے دیے۔ عبداللہ کے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور عبد المطلب کے ہاں حضرت حمزہ پیدا ہوئے، تو دونوں تقریباً ہم عمر ہیں، تھوڑا سا فرق ہے عمر میں، اور دونوں نے ایک والدہ کا دودھ بھی پیا ہے، اس طرح سے رضائی بھائی بھی ہو گئے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی رشتے ہو گئے، ایک رضائی بھائی بن گئے، اور دوسرا یوں سمجھیں اوپر نانا دونوں کا ایک ہے، تو اس طرح سے اوپر سے ننیال کی طرف سے بھی رشتہ داری جڑ گئی، اور پھر چچا بھی لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگرچہ ہم عمر ہیں تقریباً چچا، لیکن رشتے میں چچا لگے، تو یوں کئی رشتہ داریاں جڑ گئیں۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت فرمایا تو کافی دنوں تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اس لیے کہ آبائی مذہب چھوڑنا کو آسان نہیں ہوتا۔ تو ایک دن شکار کھیل کے مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو ایک باندھی ملتی ہے راستے میں، خاتون ہے، اور خاتون کو اللہ نے یہ ملکہ دیا ہے کہ وہ کوئی منظر کھینچتی ہے تو پورا نقل اتارتی ہے۔ تو اس نے کہا حمزہ میں مانتی ہوں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نہیں ہے، لیکن آخر وہ تمہارا بھتیجا تو ہے، تمہارا تو ہے، اس کا دفاع اور اس کا تحفظ کون کرے گا اگر تم نہیں کرو گے؟ تو آج ابو جہل نے اس کے ساتھ جو بے ادبی کی ہے، اس پر جو ظلم کیا ہے، بلا وجہ اس پر زیادتی کی ہے، حمزہ اگر آج تو ہوتا اور موقع پر اس زیادتی کو دیکھتا تو تیرا دل پانی پانی ہو جاتا کہ اس کا قصور کیا ہے، کہ اس پر ناجائز زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں، اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ تمہارے بھتیجے پر جو چاہے جب چاہے ہاتھ اٹھا لے۔ تو اس اللہ کی بندی نے کوئی اس انداز سے حضرت حمزہ کو جوش اور غیرت دلائی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندانی غیرت خون ابل پڑا۔ کہا کہاں ہے وہ بدبخت؟ وہ دیکھو بیت اللہ کے پاس مجلس لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو تیر کمان تو ہاتھ میں پہلے ہی تھا، سیدھا وہاں چلے گئے، اور جاتے ہی اس بدبخت کی پٹائی شروع کر دی، اور اتنا مارا کہ اس کو لو لہان کر دیا، اور ساتھ فرمایا کہ میرے بھتیجے پر تو ہاتھ اٹھاتا ہے اور یہ سمجھ کر کہ وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ مظلوم ہے، وہ بے یار و مددگار ہے، سن آج کے بعد میں بھی اسی کے مذہب کا ہوں، اسی کے دین کا ہوں، تیرا ہاتھ اس کی طرف آج کے بعد نہیں اٹھنا چاہیے۔ بس یہ دھمکی دے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آ گئے۔ کہتے ہیں جب میں وہاں سے آ گیا اور گھر آیا، شام ہوئی، لیٹا، اور میرا غصہ کوئی ٹھنڈا ہوا تو میں نے سوچا حمزہ کیا کہہ آیا ہے کہ میں اسی کے دین کا ہوں؟ حمزہ تو اپنا سارا نسل در نسل چلا آنے والا دین کو چھوڑ دے گا اور ان سب کو غلط کہہ دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سچا کہنے کے لیے۔ حمزہ یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے، دین بدلنا دیکھ لے کتنا بڑا فیصلہ کرایا۔ تو اب ایک دل کرے کہ جذبات میں آ کر کہہ دیا تھا تو چھوڑ دوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور پرانے دین پر قائم رہوں۔ پھر دل میں آئے کہ 10 بندوں کے سامنے اعلان کرایا ہوں، اب کیسے مڑوں؟ اتنے بندوں کو گواہ بنا کر اس کو میں دھمکی دے کے آیا ہوں کہ میں اسی کے دین کا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ ساری رات میں اس بے چینی میں، کبھی دل میں آئے کہ پکا ہو جاؤں، کبھی دل میں آئے کہ چھوڑ دوں، فیصلہ نہیں ہو رہا، اور پوری رات 1 منٹ کے لیے مجھے نیند نہیں آئی، اسی شش و پنج میں کہ میں اب کیا کروں۔ جب صبح ہوئی اور دل کی بے چینی عجیب بڑھتی جا رہی ہے تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اب اللہ سے ہی میں مدد مانگتا ہوں کہ یا اللہ تو ہی مدد فرما اور میرے اوپر حق واضح فرما، میری یہ بے چینی دور ہو۔ تو میں
فجر کے بعد سورج نکلا تو سیدھا بیت اللہ حاضر ہوا، طواف کیا، طواف کر کے بیت اللہ کا غلاف پکڑا اور رو کر اللہ پاک سے التجا کی کہ یا اللہ میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے کہ تیرے ہاں حق مذہب کون سا ہے، میں نے جذبات میں یہ جملہ کہہ دیا ہے، اللہ اگر تیرے علم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے تو مجھے اس پر مطمئن کر دے، اگر تیرے علم میں میرا آبائی مذہب سچا ہے تو مجھے اس پر مطمئن کر دے، میری یہ بے چینی دور فرما دے۔ بس یہ دعا کرنی تھی کہ یوں میری بے چینی دور ہوئی جیسے کبھی شک پڑا ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی سچا ہے، اس پر قائم ہو جائے۔ بس پھر قائم ہو گئے اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کیسے قائم ہوئے، کہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے، اور شہید تو سارے ہوئے لیکن یہ اور ہی انداز کے شہید ہوئے، پیٹ چاک کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا، کان کاٹے گئے، ناک کاٹے گئے، آنکھیں نکالی گئیں۔ جب آخر میں شہداء کی میتیں اٹھائی گئیں تو سارے شہداء کی لاشیں اٹھا لی گئیں، یہ لاش سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کی ہے، اس کو پہچاننے والا کوئی نہیں۔ تو حضرت صفیہ ان کی جو بہن ہیں وہ آئیں تو انہوں نے انگلی کا پورا دیکھا اور اس سے کوئی نشانی دیکھی کہ یہ تو میرے بھائی حضرت حمزہ کی لاش، میرے بھائی حضرت حمزہ کی لاش۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا عالم بڑا عجیب تھا، ارشاد فرمایا کہ آج میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے چچا کی یہ قربانی اور یہ مظلومیت اللہ کو یوں دکھاؤں کہ میں اپنے چچا کو آج دفن نہ کروں، کفن نہ دوں، اس کی لاش میں یوں چھوڑے رکھوں۔ اللہ تو دیکھ، تیرے فرشتے دیکھیں، تیری زمین اور آسمان دیکھیں، تیری مخلوق دیکھے کہ میرا چچا تیری خاطر کس انداز سے قربان ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرے چچا کی لاش کو پرندے کھائیں، جانور کھائیں، اور اس کی مظلومیت قیامت والے دن یوں ظاہر ہو کہ جب میدان معاشر سجے تو میرے چچا کی لاش پرندوں کے پیٹوں سے نکل نکل کر اکٹھی ہو رہی ہو، لیکن کیا کروں کہ اس کی بہن کو صبر نہیں آئے گا، اس لیے میں اس کو دفنا رہا ہوں۔ یہ حال تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ شعوری اسلام، شعوری اسلام ہے کہ میں ایک نئے مذہب میں داخل ہو رہا ہوں جس میں مجھے ساری کی ساری زندگی کا رخ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کرنا پڑے گا، اور رات کو دن، دن کو رات کہنا پڑے گا، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کہنا پڑے گا، جنت کو دوزخ اور دوزخ کو جنت کہنا پڑے گا۔ بالکل ہی ایک الٹ سمت چلنے کا میں فیصلہ کر رہا ہوں، کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے۔ وہ اسلام کے تقاضے کو جانتے تھے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد میرے اوپر ایک ذمہ داری آئے گی، میرے اوپر ایک تقاضا ہوگا اللہ کی طرف سے اور اس دین کا، اور وہ تقاضا میری پہلی زندگی کے بالکل متضاد تقاضا ہوگا۔ یہ ان کو شعور تھا اسلام لاتے ہوئے۔ تو ایمانداری سے کہیں کبھی یہ شعور ہمارے اندر بھی اجاگر ہوا کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا آخر ہمارے اوپر بھی اس کلمے کی وجہ سے کوئی ذمہ داری عائد ہوئی ہے۔ ہم نے جب آنکھ کھولی تو ماں باپ کی گود میں ہی ہمیں اسلام پہلے سے ملا ہوا تھا، ہمیں کبھی یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ میں مسلمان ہوں یا نہ ہوں، اسلام کو قبول کروں یا نہ کروں، دین حق میں داخل ہوں یا نہ ہوں، ہمیں یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم غیر شعوری طور پر مسلمان ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہو رہا، بلکہ ہمیں اپنی قدر کا احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کون ہیں، ہمیں اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہماری اس وقت معاشرے میں اور دنیا میں حیثیت کیا ہے، ہمیں اپنی حیثیت نہیں پہچانی جا رہی کیونکہ ہم غیر شعوری طور پر مسلمان۔ لیکن صحابہ شعوری طور پر مسلمان ہوتے تھے، اور جب مسلمان ہوتے تھے پھر اپنا سب کچھ، تن من دھن سب کچھ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے قربان کر دیتے تھے۔ پہلے مومن اور پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو پھر کس انداز سے مسلمان ہوئے؟ کوئی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا، پھر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی نے آ کر اطلاع دی، ابو بکر تم یہاں بیٹھے، مکہ مکرمہ کی بات، تم یہاں بیٹھے ہوئے، تیرے یار کو کافر وہاں بیت اللہ کے پاس کٹھے ہو کر مار رہے ہیں۔ دوڑے، اسی حال میں دوڑے۔ اب ایک آدمی اتنے جتھے کے ساتھ کیا لڑے گا اور کیا کر لے گا؟ یہاں آیا تو اچھا خاصا مجمع ہے، درمیان میں اکیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ادھر سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں بدبخت۔ تو اب یہ پوچھوں کہ کیا بات ہے، کیوں ان سے زیادتیاں کر رہے ہو؟ تو پوچھنے کا وقت نہیں ہے۔
پوچھنے کا وقت نہیں ہے۔ سوچا یہ کہ میں اب اس انداز سے ان سب پر حملہ آور ہو جاؤں کہ یہ سارے ادھر سے ہٹ کر میرے اوپر حملہ آور ہو جائیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ جائے، میری جان چلی جائے تو خیر ہے۔ تو اکیلے ابو بکر نے پورے مجمع پر حملہ کر دیا، اس کو تھپڑ مار، اس کو مکہ مار، اس کو گھٹنا مار، اس کو پاؤں مار۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، سارے مجمع کی توجہ ادھر سے ہٹی، ان پر پڑ گئے۔ اتنا مارا کہ اپنی طرف سے مار کے ڈال کے چلے گئے۔ برادری کٹھی ہوئی، مسلمان تو نہیں تھے لیکن برادری تھی، قبائل تھے، جمع ہوئے، اٹھا کر لے گئے۔ علاج کی بھی کوشش جاری ہے اور مشورہ بھی ہو رہا ہے کہ بندہ اگر مر جاتا ہے تو بدلہ کیسے لینا ہے، مشورہ بھی ہو رہا ہے، علاج بھی ہو رہا ہے۔ پاؤں مر رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے کہ ہوش اللہ کرے آ جائے۔ کافی دیر کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، دیکھا تو والدہ سرانے بیٹھی ہیں، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ برادری ساری ادھر ادھر کھڑی ہوئی ہے، پریشان ہے، رنگ اڑے ہوئے ہیں۔ تو آنکھ کھولی، آنکھ کھولتے ہی زبان سے پہلا لفظ جو نکلا وہ یہ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ ساری برادری طیش میں آ گئی، کیونکہ وہ ابھی مسلمان نہیں تھے۔ اس تیرے یار کی وجہ سے تیرا یہ حال بنا کہ تیری جان جاتے جاتے بچی، تو پھر اس محبوب کا تذکرہ کرتا ہے، پڑا رہے ہم جا رہے ہیں۔ وہ تو سارے چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ماں کہاں سے چھوڑ کے جا سکتی ہے، وہ تو ماں ہے۔ کہنے لگی بیٹا پیار سے، بیٹا چھوڑ دے یار کو، کتنی تکلیفیں اٹھائے گا اس کی خاطر، کتنی قربانیاں دیں گا، اماں وہ نہیں چھوڑ سکتی، اماں اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، اس کا حال معلوم کر لیتے، یہ پانی پی لیں۔ اماں کچھ نہیں چکھوں گا جب تک اپنے محبوب کا حال نہ معلوم کر لیں، پہلے مال تسلی ہو جائے کہ میرے محبوب خیریت سے، چلو پتہ کرا لیتے ہیں، بیٹا پانی تو پی لے۔ اماں کچھ نہیں چکھوں گا۔ جب ماں نے زیادہ اصرار کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم کچھ نہیں چکھوں گا جب تک کہ اپنے محبوب کا حال نہ معلوم کر۔ کہاں سے معلوم کریں بیٹا، تیرے محبوب تو چھپ چھپ کر رہتے ہیں، ان کا تو ٹھکانے کا اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ کہا ہاں میں آدمی بتاتا ہوں، اس سے پوچھ کے آؤ۔ فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خفیہ مسلمان ہو چکی تھی، ان سے پتہ کر کے آؤ، وہ بتائیں گی اس حال میں ہیں۔ تو ان کے پاس آدمی بھیجا تو وہ خدا آ گئیں، اور ابو بکر نے اشارے سے پوچھا تو انہوں نے اشارہ کیا تمہاری اماں بیٹھی ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ بے شک مسلمان نہیں ہیں، لیکن میری والدہ انشاءاللہ راز فاش نہیں کریں گی، آپ تسلی سے بتائیں۔ تو کہا الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں اور فلاں جگہ موجود ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ قسم پوری ہوئی، اب کھانا کھایا، روٹی کھائی۔ یہ تھی قربانی۔ جب مسلمان ہو گئے پھر اب جان دینا بھی آسان، پھر اب اولاد قربان کرنی بھی آسان، مال دینا بھی آسان۔ جب ہجرت کا وقت آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ابو بکر کٹھے سفر کرنا ہے۔ جی یا رسول اللہ حاضر ہوں میں۔ اس دن سے پیسے کٹھے کرنے شروع کر دیے، جوڑنے شروع کر دیے۔ پتہ نہیں کتنا سفر ہے، کہاں تک جانا ہوتا ہے، اندیکھا سفر ہے۔ تو جب ہجرت کا دن آیا تو گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں موجود ہیں، 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑا، جو پیسے تھے سارے اٹھا کر ساتھ لے لیے۔ ابو قحافہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے والد صاحب نبینا تھے، بوڑھے تھے، سوٹی کے سہارے آگے پوتوں پوتیوں کے پاس، اور آ کر کہتے ہیں بھاگ گیا نا تمہارا ابا اپنے یار کے ساتھ، مجھے یہی پتا تھا، خطرہ تھا ایک دن وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پیچھے، ان کو یتیم کر گیا، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے لیے کوئی خرچہ بھی نہیں رکھ گیا ہوگا۔ اب بچے بھی تو ابو بکر کے بچے ہیں، سوچنے لگے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، حضرت اسماء اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ گھر میں موجود تھیں۔ سوچنے لگے دادے کو کیسے مطمئن کروں۔ ٹین کا ایک ڈبہ لیا، اس کو کنکریوں سے بھرا اور اس کے اوپر ایک موٹی چادر رکھ دی، کپڑا رکھ دیا۔ دادا نبینا ہے، اس نے کون سا دیکھنا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر کپڑے کے اوپر رکھوایا، کہا دادا جی دیکھو ہمارا ابا یہ ٹین کا ڈبہ بھر کے پیسوں کا رکھ گیا ہے۔ کہا پھر خیر ہے، کوئی بات نہیں، اگر اتنے پیسے رکھ گیا نا پھر خیر ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے کہ میرے پیچھے بچوں کا کیا بنے گا، ماں باپ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن یہ قربانی دینا آسان ہو گئی کیونکہ وہ شعوری مسلمان تھے۔ اور جب مکہ میں کئی غلام حضرات مسلمان ہونا شروع ہوئے تو کافروں نے ان پر سختیاں اور طرح طرح کے مظالم ڈھانے شروع کیے۔ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار بن یاسر، یہ حضرات ان کا کوئی وارث نہیں تھا، خاندان نہیں تھا،
ان پر ظلم کرتے ہوئے دیکھتے تو سب کچھ تھے، روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان مظلوم غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا۔ مالک کے پاس جاتے اور اس کے کہتے بس وقت ظلم نہ کر، اس کے پیسے بتا کتنے پیسے لینے۔ اب اگر وہ 10,000 درہم کا ہوتا تو 20,000 مانگتے تھے، انہوں نے کون سا بیچنا تھا، تو وہ اتنی ہی منہ مانگی قیمت پر اس کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ اس دور میں مکہ میں غلام آزاد کرنے پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم خرچ کیا، 40,000 درہم۔ اور درہم یہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے، آج اگر وہ چاندی کا سکہ موجود ہو تو کئی کلو چاندی بنے گی۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت غلاموں کو جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کرنے پر خرچ کیا۔ تو والد نے مشورہ دیا کہ ابو بکر، دستور یہ ہے کہ جو آدمی کسی غلام کو آزاد کرتا ہے اور وہ غلام پھر آزاد ہو کر اپنی کمائی کرتا رہتا ہے، جب وہ فوت ہوتا ہے تو جتنا مال اکٹھا کر چکا ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے جس نے آزاد کیا ہوتا ہے۔ تو تو نے اگر آزاد کرنا ہی ہے نا تو کمانے والے صحت مند نوجوان غلاموں کو آزاد کر تاکہ تیرے لیے کمائی کا ذریعہ بنے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابا جی میں دنیا کی کمائی کے لیے آزاد نہیں کر رہا، میں کسی اور مقصد کے لیے آزاد کر رہا ہوں، میں ان کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے ابو بکر کی اس بات کو قرآن پاک کی اس آیت میں نقل کیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ دوزخ سے دور رہے گا میرا وہ بندہ جو سب سے زیادہ متقی۔ اتقا، اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ ابو بکر سب سے بڑا متقی۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، اور ابو بکر کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مال خرچ کر رہا ہے اور صرف اس لیے خرچ کر رہا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، جن غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہا ہے ان غلاموں کا کوئی احسان نہیں تھا ابو بکر پر کہ ان احسان کا بدلہ دینے کے لیے ابو بکر آزاد کر رہا ہے، نہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، ابو بکر صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ میں اور آپ نیکیاں کرتے ہیں، اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اس نیکی میں مخلص تھا۔ قربان جائیں ابو بکر کی سیرت پر، اس کی شان پر اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ ابو بکر مخلص ہیں، کہ وہ جو یہ نیکی کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اس آیت نے ابو بکر کے مخلص ہونے کو منسوس کر دیا ہے، نص قطعی میں آ گئی ہے۔ آج اگر کوئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مفاد پرست تھے، منافق تھے اور وہ اپنے دنیا کی لالچ کے لیے لگے ہوئے تھے، تو وہ اس آیت کا منکر ہے کہ اللہ پاک گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کا طالب ہے۔ تو اللہ کی رضا کا طالب ہے تو پھر اللہ پاک نے اپنی رضا دے دی ان کو، اللہ راضی ہو گیا ان سے، تو پھر اللہ نے ایک عجیب آگے خوشخبری سنائی، اور یہ خوشخبری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائی۔ ایک دن کچھ حضرات تابعین بیٹھے ہوئے ہیں، تبع تابعین، اور تذکرہ ہونے لگا کہ قرآن پاک کی ہر آیت ہی اللہ کی رحمت ہے، سب سے زیادہ رحمت والی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ فرمانے لگے کہ ہمارے خاندان میں یہ بات مشہور ہے کہ سب سے زیادہ رحمت والی آیت یہ قرآن پاک کی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ پوچھے گا کہ اب راضی ہو، بس کرو۔ یہ اللہ نے وعدہ فرما لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب کام بن گیا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اللہ نے وعدہ کر لیا، اللہ میرے کچھ امتی بخش کر پوچھے گا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امتی جنت بھیج دیے، راضی ہو؟ یا اللہ کیسے راضی ہوں، میری ابھی اتنی امت دوزخ میں پڑی ہے، چلو اتنا اور کو نکال لو۔ نکال کر پوچھیں گے اب راضی ہو؟ یا اللہ کیسے راضی ہو جاؤں، جو پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کا کون بنے گا؟ فرمایا اللہ پوچھتا جائے گا، اور میں اس وقت تک نہیں کہوں گا راضی ہوں جب تک کہ اپنی ساری امت کو جنت میں نہیں بھجوا دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، تو میرے لیے اللہ نے رحمت فرما دی کہ آپ کو میں راضی کروں گا، اور یہی وعدہ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے کر دیا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ ابو بکر میری رضا چاہتا تھا لیکن قیامت میں ابو بکر کو راضی کروں گا، کہوں گا اتنا دوں گا کہ پوچھوں گا کہ ابو بکر اب تو راضی ہے۔ یہ ہے شعوری اسلام۔ اب میں یہ بات سنا کر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، پہلی بات فرق یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوتے تھے شعوری طور پر، اور ہم مسلمان ہیں غیر شعوری طور پر۔ ہم اپنی اس کو ذمہ داری کو سمجھ نہیں رہے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے۔ آج ذمہ داری یہ ہے کہ
مذہب اسلام ایک مذہب ہے، اور مذہب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ذاہبہ یذہبو، اس کا معنی ہوتا ہے جانا، تو مذہب کا معنی ہوتا ہے چلنا، تو مذہب کا معنی چلنے کا راستہ، اور راستہ ہمیشہ منزل کا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی منزل متعین ہو وہ پھر اس کے لیے راستہ ڈھونڈتا ہے۔ میں نے لاہور جانا ہے، واقف ہوں تو یہاں سے پوچھوں گا کہ میں نے لاہور جانا ہے، اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ جس نے لاہور جانا نہیں ہے اس کو لاہور کے راستے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لاہور کے لیے راستہ وہ ڈھونڈے گا جس کی ایک منزل ہوگی۔ تو مذہب راستہ ہے، منزل کیا ہے؟ جنت ہے، منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو اس وقت اگر دنیا میں کسی قوم کے پاس منزل کا تعین ہے اور اس منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہے۔ باقی اقوام عالم ساری کی ساری ایسے ہیں کہ نہ ان کی کوئی منزل ہے اور نہ ہی وہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے، کبھی ادھر چل پڑتے ہیں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ ایک ہفتے پہلے اور فیشن ہوتا ہے، اگلے ہفتے نیا فیشن آیا ہوتا ہے، تیسرے ہفتے میں تیسرا فیشن ہوتا ہے، کپڑوں کا بھی، داڑھی کا بھی، سر کی کٹ کا بھی۔ یہ نئے نئے فیشن بدل رہے ہیں، اس لیے کہ منزل کوئی نہیں ہے۔ جب منزل کوئی نہیں تو اس کے لیے ایک راستہ بھی کوئی نہیں ہے، جدھر دل کرتا ہے چل پڑتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں ارشاد فرمایا، افرائیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے وہ شخص بھی دیکھا جس نے اپنی چاہت اور خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا؟ یا اللہ، چاہت کو کون اپنا خدا بناتا ہے؟ بھی خدا کون ہوتا ہے؟ رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جس کا حکم میرے اوپر چلے، تو جس کا حکم میرے اوپر چل رہا ہے وہ میری خواہش ہے، تو میں اپنی خواہش کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ کا حکم میرے اوپر نہیں چل رہا۔ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے داڑھی کا یہ فیشن اچھا لگتا ہے، یہ میری خواہش ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ اچھا لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسرا کے 2 قاصد آئے تھے اور وہ کلین شیو تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پھیر لیا اور پوچھا، ظالموئی شکل کیوں بنائی ہوئی ہے، داڑھی مسا کی ہوئی ہے؟ تو اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے ہمارے رب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بہذا امرنی ربی، میرے رب کا مجھے یہ حکم ہو، میرے رب کا مجھے یہ حکم ہے۔ تو خیر، یہ خواہش کا بندہ ہے۔ مذہب اگر ہے تو صرف مسلمان کے پاس ہے۔ تو عجیب بات ہے، وہ قوم جس کو اپنی منزل کا تعین بھی ہے، وہ قوم منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی جس کو پتہ ہے، وہ دوسروں سے راستہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ ہم کس طرف چلیں، سر کی کٹ کیسے بنائیں، شلوار کیسے بنائیں، حجامت کیسے بنائیں، کھانا کیسے کھائیں، کاروبار کیسے چلائیں، خوشی غمی کیسے چلائیں۔ دوسروں سے زندگی گزارنے کے طریقے پڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ اس سے بڑی ناقدری کرنے والی قوم کون سی ہوگی کہ اللہ نے ان کو اتنی بڑی نعمت دی تھی کہ تمہارے پاس تو منزل بھی ہے، تمہارے پاس تو راستہ بھی ہے، اقوام عالم کے میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کیا ہے؟ یہ اسی کی منزل ہے۔ آج جس کو منزل معلوم نہیں ہوتی وہ نیٹ لگا لیتا ہے اور وہ نیٹ بولتا جاتا ہے، اب دائیں مڑ جاؤ، اب بائیں مڑ جاؤ، حتیٰ کہ وہ اس گھر تک پہنچا کر خاموش ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان جب اپنے ساتھ قرآن پاک کو لے لیتا ہے تو قرآن پاک بولتا رہتا ہے، یہ کام کر لے، یہ چھوڑ دے، حتیٰ کہ قرآن پاک اس کو جنت میں پہنچا کے آئے گا۔ یہ قرآن پاک بولتا ہے، قدم قدم پر بولتا ہے، یہ نہ کرنا اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ کر لینا اللہ راضی ہو جائے گا، یہ کام کر لے، یہ کام چھوڑ دے۔ اور مسلمان کے پاس تو بولتا ہوا قرآن موجود ہے۔ بتاؤ کسی اور کے پاس آسمانی مذہب میں کوئی آسمانی کتاب موجود ہے جو اس کو جنت کا راستہ یوں قدم قدم پر رہنمائی کر کے اس تک پہنچا سکے؟ لیکن مسلمان کی صورتحال یہ ہے، قرآن کو سمجھنا تو دور کی بات، قرآن کے الفاظ بھی صحیح پڑھنے سے کتنے لوگ محروم ہیں۔ حالانکہ مفت میں یہ نعمت بانٹی جا رہی ہے، گھر گھر بانٹی جا رہی ہے، مسجد مسجد، محلے محلے میں بانٹی جا رہی ہے، پھر مسلمان اس سے محروم۔ تو مسلمان اپنی حیثیت کو، اپنی اوقات کو نہیں پہچان رہا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام کی قربانیاں لگی تھیں، دین پر، اسلام پر، قرآن پر قربانیاں لگیں۔ تو صورتحال پھر کیا ہوئی؟ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی کی تھوڑی سی جھلک پیش کی۔ پھر صورتحال کیا ہوئی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک ہوا تو کئی سارے فتنے یکدم کھڑے ہو گئے۔ مسلمہ کذاب کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، اور کتنے فتنے۔ 6 بیک وقت محاذوں پر جہاد کے لیے لشکر بھیجنے پڑے۔ ایک جماعت وہ بھی کھڑی ہوئی کہ جنہوں نے زکوٰۃ عملاً دینے سے انکار کر دیا،
فرض ہونے سے منکر نہیں ہوئے، ہم مانتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ بیت المال کو نہیں جمع کرائیں گے، خود ادا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نظام بیت المال کا مقرر فرمایا تھا کہ بیت المال وصول کرے گا پھر آگے خرچ کرے گا۔ باقی ساری جگہوں پر صحابہ کرام نے موافقت کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے اور لشکر چلے گئے، لیکن جب اس کے خلاف جو مانعین زکوٰۃ تھے، صرف روک رہے ہیں زکوٰۃ، منکر نہیں ہے زکوٰۃ سے، ان کے خلاف بھی لشکر بھیجنے کا حکم فرما دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا شخص کھڑا ہو گیا، ابو بکر کیا یہ کافر ہو گئے ہیں صرف اتنی بات کہنے سے؟ یہ کافر نہیں ہوئے۔ پھر کافر نہیں ہوئے تو اب کس بنیاد پر ان سے جہاد کریں گے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام قائم کیا، نماز کا بھی زکوٰۃ کا بھی، کہ نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ یوں اجتماعیت کے ساتھ ادا ہوگی، صرف نماز نہیں پڑھنی، یوں اجتماعی نظام کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ تو ایسے ہی صرف زکوٰۃ نہیں دینی، اجتماعی نظام میں زکوٰۃ دینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا بھی ایک نظم قائم کر گئے، زکوٰۃ کا بھی ایک نظم قائم کر گئے۔ اس نظم کے تحت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کے لیے ایک رسی دیتا تھا اور آج ابو بکر کو نہیں دے گا، اس رسی کے بارے میں بھی ابو بکر جہاد کرے گا۔ صحابہ کو شرح صدر نہیں ہو رہا تھا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لے گئے، جنگی ہتھیار پہنے اکیلے چل پڑے۔ صحابہ بیٹھے ہیں سارے، حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ سننا، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اکیلا اس قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس کے بارے میں تمہارا شرح صدر نہیں ہو رہا، اکیلا لڑوں گا جا کے، اکیلا لڑوں گا جا کے۔ پھر ایک تاریخی جملہ فرمایا، ایون کس الدین و انا حیٌ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کم ہو رہا ہو، لوگ اس دین میں ترمیمیں کر رہے ہوں اور ابو بکر زندہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ ابو بکر زندہ ہو اور دین مٹ رہا ہو، یہ برداشت نہیں ہے۔ کیا یہ میری اور آپ کی سوچ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو جس شکل میں چھوڑ گئے تھے، اس شکل میں آج دین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہو اور میں اور آپ زندہ ہوں؟ کیا یہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اور آپ نے محنت کی ہے، گاڑی پر پیسے کمائے ہیں، گاڑی پر لگائے ہیں 60,000 کی، 1.5 کروڑ کی گاڑی خریدی، اور جب اس گاڑی کو رگڑ آتی ہے نا، وہ رگڑ گاڑی پر نہیں آتی، میرے اور آپ کے دل پر آتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوٹھی بنائی ہے، اس کوٹھی کے ساتھ کوئی رگڑ کے اگر اپنی کوئی چیز ریڑھی وغیرہ گزار لے، اس دیوار پر جو رگڑ آتی ہے وہ اس دیوار پر نہیں آتی، وہ میرے اور آپ کے دل پر رگڑ آتی ہے۔ اس کا اثر دل پر کیوں؟ اس لیے کہ ہماری محنت کوٹھی پر ہوئی ہے، گاڑی پر ہوئی ہے، مال پر ہوئی ہے، دکان پر ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کی محنت دین پر ہوئی تھی، اس لیے کہ جب دین پر حرف آتا تھا تو ان کے دل پر رگڑ آتی تھی، اس لیے وہ تڑپ جاتے تھے کہ دین مٹ رہا ہو۔ آج دین کے لیے اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے، الحمدللہ۔ یہ تقریباً مجمع وہ موجود ہے جو کسی نہ کسی شکل میں خدمت دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ کسی کا بچہ پڑھ رہا ہے، کسی کا مال خرچ کر رہا ہو رہا ہے، کوئی خود اس میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑا انتخاب اور چناؤ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کے لیے چنا، لیکن اس نعمت کو اللہ کا عظیم عطیہ سمجھیں اور اس تڑپ میں مزید اضافہ کریں کہ جب دین کو مٹتا ہوا دیکھیں تو مجھے اور آپ کو تکلیف ہو، دل دکھے کہ یہ سنتیں کیوں مٹ رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیوں نہیں ہو رہا، میرا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، مجھے قرآن پاک ناظر کیوں نہیں پڑھنا آتا، میرے گھر میں قرآن کی تلاوت کیوں ہوتی ہے، میرے نہیں ہوتی، اور یہاں گانے کیوں ہوتے ہیں میرے گھر میں، بے حیائی اور فحاشی کیوں ہوتی ہے۔ اس پر اگر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو پھر وہ کیفیت ہے جو صحابہ کرام کو حاصل تھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ ایسا ایمان جیسا صحابہ کا ایمان تھا۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہ تمام چیزیں جس پر صحابہ کا ایمان تھا وہ ہمیں حاصل ہیں، لیکن اس انداز کا ایمان، جس انداز کا ایمان صحابہ کرام کا تھا، وہ کیفیت بھی ہمیں نصیب ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے اور ایک ایک امتی آ رہا ہوگا اور اپنی خدمات پیش کر رہا ہوگا، یا رسول اللہ میں آپ کی دین کے لیے یہ قربانیاں دے آیا، یہ قربانیاں دے کر آیا، یہ قربانیاں، کوئی گردنیں لٹوایا ہوگا، کوئی اولاد ذبح کروایا ہوگا، کوئی مال دے کر آ رہا ہوگا، تو کیا اس وقت ہماری ہتھیلی پر بھی کچھ ہوگا جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم حوض کوثر کی شفاعت کی امید لے کر حاضر ہوں، یا ہماری ہتھیلی خالی ہے؟ اگر کچھ ہے تو شکر کریں، اگر خالی ہے تو فکر کریں۔
اللہ پاک عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔